کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی فرحت کے موقع پر جہاں ہجوم برپا ہو، کسی تقریب کے دوران اچانک لب ٹھہر جائیں، زباں خاموش ہو جائے، وہاں سے پھر دبے پاؤں اچانک لوٹ آنا ہو، کھلی آنکھوں سے بستر پر محض لیٹے ہی رہنا ہو، دل نادان ایسے ہو کہ جیسے درد جاگا ہے جو سینے سے اٹھے اور دل کے اندر تک چلا جائے، مسرت کہکے اور آرزوئیں یوں مچلتی ہوں، کسی دھوئیں کی مانند آسمانوں میں بکھرتی ہوں، اسی ساحت میں دانستہ مسلسل رونے لگ جاؤ، تمہیں معلوم ہی ہوگا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مہینے کے آخر میں وہ حماد کے ساتھ مال گئی تھی، اس کے دوست کی پارٹی تھی اور وہ اپنے لیے نئے کپڑے خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیے سفید رنگ کی ایک ہوڈی پسند کی جو انہیں بھی بہت اچھی لگی۔ انہوں نے باقاعدہ شاپ اسسٹنٹ سے اس کا سائز کا پوچھا۔ 12 سال کے لڑکے کے لیے۔ انہوں نے قریب کھڑے کھڑے ایک لڑکے کی جانب اشارہ کیا، اس سے ذرا چھوٹا۔ شاپ اسسٹنٹ کسی اور رنگ میں وہی شرٹ ان کے لیے خاص طور پر مطلوبہ سائز میں نکال لایا اور اس تمام عرصے میں خاموشی سے اپنی بے خبر ماں کو دیکھتے ہوئے 15 سالہ حماد نے وہ ہوڈی کاؤنٹر پر پٹک دی۔ مجھے نہیں چاہیے کہہ کر غصے سے نکل گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ کیا ہو گیا حامی؟ بیچ راستے میں اسے روک کر کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آپ کیوں سرونٹ بوائے کے لیے میرے جیسی چیزیں لیتی ہیں؟ جمیلہ داؤد آنکھوں میں شوق لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب بھی آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آتا ہوں آپ یہی کرتی ہیں، آپ میرے لیے کچھ لیتی ہیں تو سیم وہی چیز اس کے لیے بھی لیتی ہیں، آپ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ وہ ساکت و صامت حماد کو دیکھ کے رہ گئی۔ حماد یہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کبھی بھی حماد کی کوئی چیز فارس کو نہیں دی تھی، استعمال شدہ بھی نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی حماد کے سامنے کھل کر فارس کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ گھر میں اس کا نام بھی نہیں لیتی تھی، لیکن حماد جانتا تھا فارس ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ شیرازی مینشن میں وہ ان کی توجہ، اہتمام اور محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ تب بھی غصے میں آ جاتا تھا اور اب بھی آ گیا تھا۔ جس طرح وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا تھا اس طرح رشتوں میں شیئرنگ بھی اسے پسند نہیں تھی۔ دادا اس کا تھا، باپ بھی صرف اس کا تھا، ماں بھی صرف اس کی ہونی چاہیے۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب کس طرح وہ بے ضرر سا بچہ حماد کے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ وہ تو ہمیشہ محتاط ہو کر رہتی تھی، اپنی ذمہ داریوں میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی تھی۔ حماد کے پاس سب کچھ تھا، اسے محبتوں کے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کا یہ رد عمل انہیں حیران کر رہا تھا۔ الگ سے لیتی ہوں بیٹا، تمہارا حصہ تو نہیں دیتی کسی کو؟ صدمے سے نکل کر پیار سے سمجھانا چاہا۔ پر کیوں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ اس لڑکے کے لیے آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ مجھے اس طرح کچھ بھی شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اوکے فائن، میں نہیں خرید رہی، واپس چلو اور اپنی ہوڈی اٹھاؤ۔ اسے کندھوں سے تھام کر مسکراتے ہوئے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس نے ہوڈی تو خرید لی مگر واپسی پر بھی اپنا موڈ خراب رکھا۔ جمیلہ داؤد کے لیے اس کا رد عمل سمجھ سے باہر تھا، وہ اس کے رویے اور اشتعال کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی۔ انہوں نے ہارون شیرازی سے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا مگر اعظم شیرازی سے وہ اب بھی فارس کے معاملے میں الجھ پڑتی تھی، کسی خوف یا دباؤ میں آئے بغیر وہ اب بھی انہیں احساس دلاتی رہتی۔ اس دن بھی انہوں نے یہی کیا۔ وہ اسٹڈی روم میں تھے جب وہ اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر فارس کو اپنے اور ان کے درمیان لے آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کے لیے اسٹینڈ لینے کی کوشش کر رہی ہو؟ پتھر دل موم نہیں ہوتا تھا مگر وہ ان پر حیران ہوتے تھے، صحیح حیران ہوتے تھے۔ بھلا جو ستیلی ہو وہ سگوں جیسا برتاؤ کیسے کر سکتی ہے؟ میں تمہیں بہت ذہین سمجھتا تھا مگر غلط تھا۔ بے حسی ذہانت ہوتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر بے حسی اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے اعظم شیرازی کو تعصب سے دیکھا۔ جس بچے کی تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے ذرا سوچا ہے کل وہ حماد کے لیے تمہارے لیے کتنے پرابلمز کھڑے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو ظلم ہم سب مل کر اس پر کریں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ظلم ہماری زندگیوں میں آسانیاں لائے گا؟ اعظم شیرازی نے لب بھیج کر اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہیں سمجھانا ناممکن ہے، انہوں نے تسلیم کیا۔ آپ اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اعظم شیرازی نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا، کتاب رکھ کر ان کے پاس آگے۔ تمہیں لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ سوالیہ ابرو اٹھائے کچھ سنجیدگی مگر تحیر سے بولے۔ وہ خاموش رہی۔ میں اسے اڈاپشن دے سکتا تھا، کسی بھی ملک میں اسے بھیج دیتا، کسی ایسی جگہ جو پاکستان سے بہت دور ہوتی۔ ان کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی اور لہجہ برفیلا ہو رہا تھا۔ یا پھر میں اسے کسی حادثے کا شکار کر دیتا، اتنی پلاننگ کے ساتھ کہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک 5-6 سال کا بچہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر مر گیا، اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی اس لیے۔ انہوں نے بے رحمی سے اپنا جملہ مکمل کیا، رک کر اپنے ہاتھ اٹھائے، ذرا سا مسکرائے بھی۔ جمیلہ کا حلق خشک تھا، آنکھیں تر ہو گئی، وہ دوپٹے کو سختی سے بھینچے ہوئے ان کی آنکھوں میں کچھ بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی۔
اعظم شیرازی اتنی سختی اور برودت کے ساتھ اپنے پوتے کی بات کر رہے تھے، وہ پوتا جس کی ماں خاندانی نہیں تھی، وہ نکاح جس میں وہ شامل نہیں تھے، وہ رشتہ جو ان کے معیار کا نہیں تھا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یو اسٹل تھنک کہ میں اعظم شیرازی اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ایسے ہی تھے، ہر بات واضح کر دیتے تھے، کہہ رہے تھے تو ایسا کر بھی سکتے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ ان کے سخت ارادوں کی طرح ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو ان پر عیاں کر رہا تھا۔ حماد کے علاوہ تم کسی اور کے لیے فکر کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے بہت نرمی اور پیار سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہماری فیملی مکمل ہے جمیلہ، تم اسے ادھورا کرنے پر کیوں تلی ہو؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے رہی، بازو تھپ تھپا کر وہ آرام چیئر پر براجمان ہو گئے۔ ابھی تو آپ اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں بابا، لیکن آنکھوں میں نمی لیے وہ دانستہ رک گئی۔ انہوں نے یوں ہی سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن جب کبھی آپ کا دل اس کے لیے نرم پڑا تو آپ پر آپ کے رویے اور ان فیصلوں کا پچھتاوا کتنا بھاری پڑ جائے گا۔ وہ فائل کھولتے ہوئے مسکرا دیے۔ میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتایا، اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر بوجھ دل کے ساتھ جانے کے لیے مڑ گئی۔ ہاں، وہ کیوں پچھتائیں گے؟ جب اسے اپنا خون تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ احساسات کیوں کر بیدار ہو سکتے تھے؟ رحم کیسے جا سکتا تھا؟ محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا میں چاہوں گا اس گھٹیا عورت کی نشانی میرے بیٹے کی زندگی میں موجود رہے؟ فارس کی پہچان ان کے نزدیک صرف اور صرف اس کی ماں تھی۔ وہ آرزو جہانگیر کا خون آرزو جہانگیر کا بیٹا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے دوبارہ کبھی اعظم شیرازی سے فارس سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ اعظم شیرازی امریکہ آتے تو 2-3 ماہ گزار کر ہی جاتے۔ فیملی گیدرنگ، آؤٹنگز، کچھ آفیشلز کے ساتھ ڈنر، کچھ تقاریب میں شرکت کرتے، میٹنگز اٹینڈ کرتے اور چلے جاتے۔ حماد شیرازی میں ان کی جان اٹکی تھی، وہ خاص طور پر اس کے لیے آتے تھے۔ شیرازی انٹرپرائزز کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں تھا تو وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتے، مگر جب بھی آتے ان کی ایک مخصوص سی روٹین ہمیشہ انہیں الجھا دیتی۔ وہ ویکینڈ پر خصوصاً پاکستان کال کرتے، ہر ایک رپورٹ لیتے، مختصر اور جامع بریفنگ، مگر آغا علی سے ہمیشہ ان کی تفصیلی بات ہوتی۔ وہ فون کان سے لگائے خاموشی سے سنتے جاتے اور آخر میں چند ایک حکم ہوتے اور کچھ ضروری باتیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی فارس کی تمام تر ذمہ داریاں انہوں نے آغا علی کو سونپی تھی اور یہ طویل کالز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ فارس کے معاملات اس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر ایسے اور اس طرح نظر رکھتے ہیں۔ کیا ایک 13 سال کے لڑکے سے انہیں واقعی میں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔ یہ ان کا رویہ ہی تو تھا جو فارس کو شیرازی خاندان سے متنفر کر رہا تھا۔ نفرت کی جڑ ان کی وجہ سے مضبوط ہو رہی تھی، عناد کی یہ دیوار انہیں کی ہی وجہ سے قائم ہو رہی تھی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ خطرہ فارس کی طرف سے ہوگا۔ پہل تو وہ خود کر رہے تھے، وہ اس معصوم دل میں عداوت کو خود اپنے رویے اور فیصلوں سے پروان چڑھا رہے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ کسی کو آپ نفرت دے تو بدلے میں وہ آپ کو محبت تو نہیں دے گا بابا۔ انہوں نے بغیر کوئی حوالہ دیے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ مین ہٹن بیچ پر ٹہل رہے تھے جب حماد کے ان سے قدرے دور ہونے پر جمیلہ داؤد نے کہا۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے اس 3rd کلاس عورت کے بیٹے سے کوئی محبت چاہیے؟ ان کا لہجہ ایک دم سے استہزائیہ ہوا تھا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی، سر جھکا کر نظریں گرا کر۔ یہ تو وقت ثابت کرے گا میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ دھوپ میں بالکل سامنے دیکھنے لگے۔ ایک دن تم بھی تسلیم کرو گی کہ میرا ہر فیصلہ درست تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے اور جمیلہ داؤد ہمیشہ کی طرح اپنے ہی خول، اپنے ہی دائرے میں، اپنی ہی فکروں میں سمٹی کھڑی رہ گئی۔ مسز درانی نے شیرازی ہاؤس میں منعقد ہونے والی اس دعوت میں اعظم شیرازی کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ان کا سینہ چوڑا تھا، کمر بالکل سیدھی، پیٹ اندر کو تھا، روبدار اور گریسفل سی شخصیت تھی، بے تحاشا بھورے بال جن میں کہیں کہیں سیاہی بھی جھلکتی تھی۔ سیاہ اور سفید کا یہ امتزاج ان کی شخصیت کی جاذبیت میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ وہ خود کو بہت فٹ رکھتے تھے، انہیں دیکھ کر آج بھی کئی خواتین کے دل دھڑک اٹھتے۔ ان کا خیال تھا کہ آج بھی اگر وہ ان کے رشتے کی بات کریں گی تو انہیں بہترین سے بہترین رشتہ مل سکتا ہے۔ کھانے کی میز پر انہوں نے ایسی ذکر چھیڑا تو وہ ہنس پڑے۔ جمیلہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، گو کہ ان سے ناراض تھی اور بہت کم بات کرتی تھی، مگر مسز درانی کی بات پر جس طرح وہ ہنسے وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکی۔ وہ انہیں اپنی شخصیت سے کچھ مختلف سے لگے۔ وہ بہت کم ہی ہنسا کرتے، زیادہ تر ان کے تاثرات صرف حماد کی موجودگی میں خوشگوار ہوا کرتے۔ کیا میں آپ سے کوئی غلط بات کہہ رہی ہوں جو آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ بھئی آپ کو کوئی خاتون انکار نہیں کرے گی، لکھوا لے مجھ سے۔ اس اسٹیٹس اور جائیداد کے ہوتے ہوئے واقعی میں کوئی خاتون انکار نہیں کرے گی۔
ہارون ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ چمچ ہاتھ میں لیے اس نے ذرا سی نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون آپ کو مل جائے جسے آپ یہ بتائیں کہ میں خالی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ پھر بھی میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے اس لیے کہ میں اپنے اصولوں کا پابند اور اپنی بات پر قائم رہنے والا انسان ہوں، تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے۔ تو آپ یہ کہیے نا، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ مسز درانی برا مان گئی۔ سبھی ہنس پڑے ماں سوائے ہارون شیرازی کے۔ اعظم شیرازی مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھکے۔ جمیلہ نے بھی نظر ہٹا لی کہ جانتی تھی اشارہ کس طرف تھا۔ وہ ابھی تک ہارون شیرازی کی اس غلطی کو معاف نہیں کر پائے تھے۔ آج بھی آرزو جہانگیر کا وجود ان کے درمیان آ جاتا۔ فارس کی صورت ماضی کی صورت، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہارون کو دن بدن شدت سے اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے محبت میں مجبور ہو کر ڈالی تھی۔ وہ نکاح جو اس کا آرزو جہانگیر سے ہوا تھا، وہ رشتہ جو 8 سال تک قائم رہا تھا، وہ محبت جو پیسوں کے عوض اسے چھوڑ کر گئی تھی، وہ پیسے جو اعظم شیرازی نے اسے آفر کیے تھے، حقیقت دیر سے ہی صحیح مگر ہارون شیرازی پر کھل گئی تھی۔ پہلے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ آرزو نے طلاق لے لی تھی، اب اس بات کی نفرت تھی کہ اس کے باپ سے معاہدہ کر کے لی تھی۔ اس دن ہارون شیرازی کا غصہ اور اشتعال دیکھنے لائق تھا۔ یہ تو ایک سمپل سا ٹیسٹ تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ عورت تمہارے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ اعظم شیرازی ایک مختصر سا جملہ کہہ کر بری ذمہ ہو گئے، اور وہ چاہ کر بھی نہ اختلاف کر سکا تھا نہ کوئی احتجاج۔ محبت نے اسے توڑا تھا اور بہت بری طرح سے توڑا تھا۔ اعظم شیرازی پاکستان جا رہے تھے۔ روانگی کے وقت جمیلہ داؤد نے ایک بیگ الگ سے تیار کر کے انہیں دے دیا۔ یہ فارس کے لیے ہے۔ انہوں نے سوالیہ برو اٹھائی تو جواب دیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اس کا کیا کروں؟ اس تک پہنچا دیں؟ حماد اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، اندر داخل ہوا اور اپنی جگہ رک گیا۔ وہ اس کی موجودگی سے قطعی بے خبر اعظم شیرازی کی طرف متوجہ تھی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں یہ سامان اس تک پہنچا دوں گا؟ چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کا انتظام تو آپ نے بھی خوب کر رکھا ہے۔ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ وہ پہلے کی طرح کھل کر ان سے بات نہیں کرتی تھی، اور ان سے تو فارس کا ذکر کرنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ضروری نہیں کہ میرا نام لے، بس پہنچا دے۔ اعظم شیرازی کی نظر ان کے عقب میں حماد پر پڑی تو سنجیدہ سے تاثرات ایک دم سے نرمی میں ڈھلے۔ بیگ سے نظر ہٹاتے اس کے پاس چلے گئے۔ آپ جا رہے ہیں بابا؟ وہ ان کی باہوں میں سما گیا۔ ہاں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بالوں کو بھی بکھیر دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہوں، پر ڈیڈ وہ کچھ مانے تب نا۔ تمہارے ڈیڈ کو بھی میں ہی منع کرتا ہوں۔ جمیلہ نے وہ بیگ ان کے سوٹ کیس پر رکھ دیا۔ حالات کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہی پاکستان آنا۔ اگلے سال کا وعدہ کر کے جائیں کہ آپ یہاں نہیں آئیں گے بلکہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ وعدہ، انہوں نے کہا۔ جمیلہ داؤد اور حماد شیرازی سے مل کر وہ باہر چلے گئے۔ ملازم مستعد تھے، باہر ان کی گاڑی بھی تیار کھڑی تھی۔ سیاہ بیگ ان کے سوٹ کیس ہینڈل کے ساتھ اٹکا رہ گیا تھا۔ جمیلہ داؤد بھاری دل کے ساتھ بیرونی دروازے کے سٹیپس پر کھڑی تھی۔ البتہ دادا کے جاتی حماد کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ آنکھوں میں خفگی سی آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا سیاہ بیگ میں کیا تھا اور کس کے لیے تھا۔ امریکہ میں یہ ان کا تیسرا سال تھا۔ اعظم شیرازی کے بزنس پارٹنر فواد خاقوانی کے بیٹے کی شادی تھی، انہیں بھی خصوصاً مدعو کیا گیا۔ اعظم شیرازی نے فون پر رابطہ کر کے ٹکٹ کی بات کی تو کچھ دیر تک تو انہیں اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ خوشی سے آنکھیں نم ہوگی۔ حماد 1 ماہ پہلے ہی اپنے دادا سے ملنے پاکستان گیا ہوا تھا۔ 15 دن بعد انہیں بھی ہارون کے ساتھ پاکستان جانا تھا۔ سب معاملات طے ہو چکے تھے تو انہوں نے فارس کے لیے شاپنگ کی، اس کے لیے شرٹس، ہوڈیز اور ٹراؤزر خریدے، بیگ خریدا، کچھ کتابیں منتخب کی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، سینے سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ ان سے شدید ناراض ہوگا، لڑے گا، روئے گا، بات نہیں کرے گا، مگر وہ اسے منا لے گی۔ وہ ہمیشہ اسے منا لیتی تھی۔ جب بھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی تھی، اس کا نام لیتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑتی تھی تو وہ اپنی تمام تر خفگی کے باوجود نرم پڑ جاتا۔ وہ ان سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ خیالوں میں سب ترتیب دیتی جا رہی تھی، سب اچھا اور پہلے جیسا کرنے کا سوچے جا رہی تھی، مگر ہمیشہ ویسا تو نہیں ہوتا جیسا آپ سوچتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ جمیلہ داؤد کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان پہنچنے تک انہیں کتنی بری خبر ملنے والی ہے۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور لمحے پلٹ آتے ہیں۔ کیا اگلے کمرے میں قدموں کی چاپ سنتی ہو؟ وہ جو یہاں نہیں اور وہاں بھی نہیں۔ سنو، تم انہیں کسی اور زمانے میں سنتی ہو جو ہے نہ گزرے کل کا۔
نہ آنے والے کل کا، جو ہے تو صرف ابھی، ہاں ابھی کا۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے تو درد کا احساس ہوا، خون زیادہ، چہرہ تر ہو رہا تھا، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی مخصوص دھن کی آواز سماعت سے ٹکرائی، لبوں کو گول کر کے وہ جانے کب سے گنگنا رہا تھا۔ بالوں سے پکڑ کر سر اٹھایا، اب وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، کپڑا ہٹا دیا، چند یاد دینے والی روشنی آنکھوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرہ تاریک تھا، سر گھوما ہوا، چوٹ گہری، اس نے کس قدر کوشش سے سر اٹھانے کی صحیح کی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، فرش ٹھنڈا تھا، ٹانگیں بے جان معلوم ہوتی تھی، بامشکل سانس لیتے اس نے اس درد کو سہا جو سر کے پچھلے حصے سے اٹھ رہا تھا۔ یہ حماد تو نہیں ہے؟ کرخت بھاری آواز۔ گاڑی میں یہی لڑکا تھا صاحب، کسی کو گھونسا پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے صاحب، غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تاریک کوٹری میں کوئی اور بھی تھا، گھٹنوں کے بل گرتا، کچھ روتا، گڑ گڑاتا ہوا، آواز پہچانی ہوئی سی لگی۔ اس نے ایک بار پھر پلکیں جھپکائی، ایک بار پھر دیکھنے کی صحیح کی، منظر دھندلا تھا۔ سانس لیتے کروٹ بدلی، ہاتھوں کو جنبش دی، داہنے کندھے اور گردن سے سینے تک کا حصہ درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے گاڑی کا ٹکراؤ یاد آیا، فائرنگ کی آواز پھر سے سنائی دی، شیشے ایک بار پھر ٹوٹے تھے، وجود میں کھپتے محسوس ہوئے تھے۔ صاحب، حماد شیرازی اسی گاڑی میں تھا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آواز گھٹ گئی، گردن کسی آہنی شکنجے میں آ گئی تھی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تمہاری اس غلطی نے میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ صاحب معاف کر دیجئے، یہ دوسری آواز تھی۔ لب بھیج کر اس نے ایک بار پھر سر اٹھایا، دھند لمحے بھر کے لیے چھٹ گئی، نڈھال آنکھوں نے وہ چہرہ دیکھا، آغا علی کا دست راست۔ اعظم شیرازی کے خاص ترین آدمیوں میں سے ایک تھا وہ، روتا، گڑ گڑاتا، اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوا، پستول کی نوک اس کی کنپٹی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دھندلی سی یادداشت میں کوئی بھولا بسرا منظر تمام تر اذیتوں کے ساتھ واضح ہوا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے، آغا علی کہہ رہا تھا۔ کار ایکسیڈنٹ سے پہلے روانگی کے وقت دوسری شاہراہ پر اس نے جیپ دیکھی تھی، جیپ میں حماد تھا، اس کی گاڑی بدلی گئی تھی، اسے بحفاظت کہیں پہنچانے کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگائی گئی تھی۔ اسے صدمہ ہوا، مگر غلط صدمہ ہوا، اس کی زندگی اہم نہیں تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر درد کی لہر کو دباتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر منہ کے بل گرا، سر کا درد ایک دم سے بڑھ گیا، حلق سے کراہ نکل گئی۔ اس شخص نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ فارس وجدان کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں میں غصہ تھا، نقاب میں لپٹا چہرہ اور تاثرات متحمل سے تھے۔ بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اٹھایا۔ یہ کون ہے؟ وہ اب اسے بغور دیکھ رہا تھا، فارس کی پیشانی سے خون کی دھار کان اور پھر گردن سے اس کی سفید شرٹ کو مزید رنگنے لگی۔ صاحب، اعظم صاحب کے ملازم کا بیٹا ہے، عقب میں عبدل نے جھکے سر کے ساتھ کانپتی آواز میں کہا تھا۔ ملازم کا بیٹا؟ استفہامیہ نگاہوں سے اس نے فارس کا چہرہ، پھر شرٹ کا کالر، سویٹر، جینز اور جوتے دیکھے۔ ملازموں کے بیٹے کیا اس طرح برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں؟ استہزائیہ انداز میں کہتے اب کہ اس نے عبدل کو دیکھا، دائیں ہاتھ سے اپنے پسٹل کی نوک سے سر کھجایا۔ عبدل نے گھبرا کر فارس کو دیکھا، پھر گرتا پڑتا نقاب پوش کے سامنے جھک گیا۔ اب وہ اپنی سوچ اور فہم کے مطابق جو کچھ اس کے بارے میں جانتا تھا بتاتا جا رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ پوری بات سن لینے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ عبدل سر جھکاتا مؤدب سا پیچھے ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ کسی وجدان کا بیٹا ہے جو کہ اعظم شیرازی کا آدمی تھا؟ جی صاحب۔ کبھی ملے ہو اس سے؟ جی۔ چونک کر سر اٹھایا۔ وجدان سے ملے ہو کبھی؟ تم کافی عرصے سے کام کر رہے ہو، اعظم شیرازی کے ہر آدمی کو تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ عبدل نے کچھ ہکلا کر اسے دیکھا، وہ کسی وجدان سے کبھی نہیں ملا تھا۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس کی نگاہ فارس پر گئی، جس کی بوجھل آنکھوں میں شوق اور صدمہ اترا ہوا تھا، خوف اور وحشت ٹھہری ہوئی تھی۔ جانے ان آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ وہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ہم عمر تھا، جسے بچانے کے لیے اسے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا تھا۔ جی صاحب، جانتا ہوں اسے۔ ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عبدل ایک سہمی ہوئی سی نگاہ فارس پر ڈالتا کچھ پریشانی سے چپ ہو گیا۔ نقاب پوش پنجوں کے بل بیٹھا اب اسے دیکھ رہا تھا، اس کی کھوجتی پرکھتی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے جانتے ہوئے جیسے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی ذات میں اعظم شیرازی کی کوئی کمزوری ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ ایک مردہ ملازم کا بیٹا، بھلا ان کے کس کام آ سکتا تھا؟ وہ اس کے ذریعے کیا پا سکتے تھے؟ ایسا کون سا دباؤ تھا جو وہ اعظم شیرازی پر ڈال سکتے تھے؟ خونی رشتہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو
تمہارے مالک نے تمہیں ہمارے آگے ڈال دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کو بچا سکے؟ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا، اس کے غم پر، دکھ پر، صدمے پر بے خبر ہو کر ہنستا رہا۔ وہ مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے مگر اس بار ناقابل یقین۔ بمشکل سانس لیتے فارس نے لب بھیج لیے۔ تو اب تمہارا کیا کریں؟ چمکتی سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم ہی بتا دو لڑکے، اب ہم کیا کریں؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ اب تو تمہارا باپ بھی زندہ نہیں ہے جو تمہارے بڑے صاحب کے پاؤں پکڑ کر منت کرے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ کوئی شے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا تھا۔ بھئی ایسا کچھ ہو جاتا تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، یہ جو ہم نے اتنی محنت کی اس کے بدلے بھاری تاوان وصول کرتے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ گردن موڑ کر اپنے آدمیوں سے تصدیق چاہی۔ انہوں نے کچھ خفیف ہو کر شرمندگی سے سر جھکا لیے، جانتے تھے کہ ان کے مالک کو پیسوں کی تو سرے سے کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو بھیج کر فارس نے خشک پڑتے لبوں کو دبایا۔ اس کی آنکھیں مکمل بھر گئی تھی، اس کے نیم کھلے لب کپکپا رہے تھے۔ وجود بے جان اور ٹھنڈا پڑا تھا مگر وہ پورے ہوش و حواس میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا۔ بھئی ایسے نہیں دیکھو مجھے، طرز آ جائے گا تو میں ایک گولی سے ہی تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اس کی سسکیاں سینے میں تھی اور وہ باوجود کوشش کے بھی انہیں دبا نہیں سکا۔ ارے تم تو رو رہے ہو، وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تمہیں لگ رہا تھا تمہارا صاحب اگر تمہیں اتنے مہنگے اسکول میں پڑھنے بھیجتا ہے یا تمہیں یہ مہنگے کپڑے پہننے کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری پرواہ کرتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے جم کر بیٹھ گیا، چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیا۔ نیم تاریکی میں اس کے خد و خال کچھ مبہم، کچھ دھندلے سے تھے۔ اسے اس معصوم لڑکی کی بے وقوفانہ سوچ پر ہنسی آ رہی تھی۔ کتنا بڑا صدمہ تھا ایک نوکر کے لیے کہ مالک نے اسے چارے کے طور پر کسی کے آگے ڈال دیا تاکہ وہ خود سے جڑے رشتوں کو محفوظ رکھ سکے۔ تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، خوب پیسہ لگاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اعتماد جیتے ہیں اور پھر جب وقت آ جائے تو ہاتھ پھیلا کر ابرو اٹھاتے، چٹکی بجائی اپنے فائدے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ تم کافی انویسٹ کیا ہوگا انہوں نے تم پر، کیونکہ اگر گاڑی میں تم نہ ہوتے تو حماد کی جلی ہوئی لاش ملتی اسے۔ آخری جملے میں اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سرد ہو چکا تھا، اس کے اندر بہت غصہ اور بے انتہا نفرت بھری ہوئی تھی۔ کوئی پرانی مخاصمت تھی، کوئی عداوت یا انتقام۔ اس کا رویہ، اس کے ارادے، اس کی تمام پلاننگ سے ہی بتلاتی تھی۔ وہ اپنی ناکامی پر مشتعل ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا وہ اعظم شیرازی کے اس ملازم لڑکے کو بھی ابھی کے ابھی جان سے مار ڈالے۔ اس نے اپنی پسٹل کی نالی فارس کی پیشانی پہ ٹکا دی۔ خیال تھا وہ جس خوف میں ہے تو اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے روئے گا، گڑ گڑائے گا، مگر اس نے لب بھیج کر آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اسے حیران کر دیا۔ وہ لڑکا مرنے کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا۔ جیسا مالک ہے ملازم بھی ویسے ہے۔ گردن سے دبوچ کر اس نے ٹریگر پر ذرا سا دباؤ بڑھایا۔ عبدل نے کچھ بے قراری سے پہلو بدل لیا۔ گن کچھ دیر تک اس کی کنپٹی سے لگی رہی، پھر اس نے ہٹا لی۔ ایسے نہیں، اور اتنی آسانی سے بھی نہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا، پھر اپنے آدمی کی طرف مڑا۔ شیر دل سے کوئی اس لڑکے کو لے جائے۔ عبدل کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی، وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا مگر ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ شیر دل کون تھا اور کیا کام کرتا تھا، یہ حقیقت اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اور ہاں، رک کر مڑا۔ اس سے کہنا لاش ہم اعظم شیرازی کو ہی بھیجیں گے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے اگر حماد ہمارے ساتھ آ جاتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے۔ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ کوٹری کا دروازہ بند ہوا تو تاریکی ہر سو پھیل گئی، فرش سے، دیواروں سے، فارس وجدان کے اندر تک آ گئی۔ نم ساکت آنکھوں میں ویرانی لیے وہ متوہر سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ باہر تالا لگنے کی آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ دو لوگ آپس میں مخاطب تھے، مخصوص دھن کی وہ آواز اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک فائر کی آواز گونجی، سیڑھیوں کے اوپر سے کوئی ٹھلکتا ہوا نیچے آ گرا۔ نقاب پوش نے گہری سانس لے کر اپنی پسٹل کی نالی سے ایک بار پھر سر کو چھوا۔ کتنی بار کہا غلطی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ سمجھتے نہیں۔ آنی گیٹ زور سے بند کرتا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ صبح صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جنت بھاگتی ہوئی شیرازی مینشن پہنچ گئی۔ مدت سے معلوم ہوا فارس تو صبح 10 بجے جا چکا ہے۔ اس کے ننھے سے دل کو صدمہ سا پہنچا۔ رونی صورت بنائے ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس گیا اور سسکیاں لے لے کر بتایا کہ اس پر کتنا ظلم ہو گیا تھا۔ جناب وہ آپ سے کل شام کو مل کر تو گیا تھا۔ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے، پیار کرتے یاد دلایا۔ وہ اس کے اس طرح ایموشنل ہونے پر حیران تھی۔ کل شام ملا تھا، صبح بھی تو ملنا چاہیے تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اور بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکراہٹ ضبط کرتے نرم پڑے۔ ہاں واقعی بہت غلط کیا، اس نے مل کر جانا چاہیے تھا اسے۔ اللہ حافظ بھی بولنا چاہیے تھا، اس کو ہاتھ بھی ہلانا چاہیے تھا۔ بالکل،
تائید میں سر ہلایا۔ آپ اس کو ڈانٹیں گے نا؟ ضرور ڈانٹوں گا اسے، بھئی ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ سلیم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اگر ان کی جنہ کو چونٹی کے گھر سے بھی کوئی مسئلہ ملے گا تو وہ نکال لائے گی۔ وہ آنکھیں رگڑتی اپنے دوستوں کے پاس باہر چلی گئی، ان کو پوری بات بتائی۔ اس کے تمام بیسٹ فرینڈز مونی، کاکا، ٹیپو اور شاکا، سب کا خیال تھا فارس نے بہت غلط کیا تھا، صبح سویرے ملے بغیر چلا گیا۔ دوست بھلا ایسا کرتے ہیں؟ اب جب وہ آئے گا تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ٹیپو نے سب کو بڑی سمجھداری سے تلقین کی۔ وہ اب اس بڑی گھنی مونچھوں والے ڈراؤنے انکل کے پاس کھڑے اپنی خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، جو باغ والے دروازے کی رکھوالی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ باغ میں بھی نہیں جائیں گے اور اس کو مچھلیاں بھی نہیں دکھائیں گے۔ کاکا نے ننھا سا مکہ بنا کر فضا میں لہرایا۔ جنت لب بھیجے آنکھیں رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ ڈراؤنے انکل نے جیب سے رومال نکال کر دیا تو بڑی نزاکت سے لے لیا۔ ڈراؤنے انکل نے کچھ دیر پہلے انہیں اندر بھی جانے دیا تھا۔ ڈراؤنے انکل بہت اچھے ہیں۔ گن کو کندھے سے لگائے وہ چوکیدار اکتایا ہوا سا کھڑا تھا۔ صبر کا امتحان تھے یہ بچے، اتنی باتیں اور اتنے سوال کرتے تھے، اللہ کی پناہ۔ فارس کب گیا تھا، کیسے گیا تھا، کس گاڑی میں گیا تھا اور اتنی صبح کیوں گیا تھا، ان سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اور اس گگریالے سرخ بالوں والے ٹیپو نے تو حد کر دی۔ آپ اس کو روک لیتے کہ تمہارے فرینڈز آئیں گے، ان سے مل کر جانا، آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ ڈراؤنے انکل کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پتہ نہیں اس کے بڑے صاحب نے اس دروازے پر اس کی ڈیوٹی کیوں لگا دی تھی؟ نہ یہاں کوئی خطرہ تھا، نہ یہاں کوئی آتا جاتا تھا ماں سوائے ان بچوں کے۔ کتنا شوق تھا اسے کہ وہ شیرازی مینشن کے بیرونی گیٹ پر رکھوالی کرے۔ سرد آہ بھر کے پھر اس ٹولے کو دیکھا جو اپنی دوست کو دلاسا دیتے اب وہاں سے جا رہے تھے۔ سکھ بھری سانس لے کر رہ گیا۔ کاش اس کے ساتھ دروازہ پورا بند کر دے تو ٹینشن ہی باقی نہ رہے۔ اسے نہیں پتا تھا ایسا ہونے والا تھا، ایسا سچ مچ میں ہونے والا تھا۔ آغا علی کو اسلام آباد گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بدت کے لیے آغا علی کا شیرازی مینشن سے دور رہنا پریشانی اور اچنبھے کا باعث تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس طرح غیر حاضر رہے ہوں یا فون پر اپنی خیریت کی اطلاع نہ پہنچائی ہو۔ ان کی روٹین ٹف تھی، وہ جانتی تھی۔ اس بات کا بھی علم تھا کہ حماد شیرازی کی آمد کے بعد سے حفاظتی اقدام میں اضافہ ہوا تھا اور خطرات کے پیش نظر اعظم شیرازی نے انہیں نئی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، مگر اب کی بات جب ان کی طرف سے کوئی خبر موصول نہ آئی تو اسے فکر ہونے لگی۔ اس نے صادق خان سے آغا علی کے بارے میں پوچھا۔ خبر ملی وہ اسلام آباد میں تھا۔ خبر یہ بھی ملی کہ اعظم شیرازی آج شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ اعظم شیرازی 4 دن پہلے ہی جرمنی روانہ ہوئے تھے اور اب اس طرح ان کی اچانک واپسی نے اسے اچنبھے میں مبتلا کر دیا۔ جانے کیا معاملہ تھا، اسے ایک دم سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سب خیریت ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ صادق خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی میں کچھ ضروری سامان رکھا جا چکا تھا۔ اپنی بندوق سنبھالتے اس نے سر ہلایا۔ ہاں سب خیر ہے، ہم آغا علی سے رابطہ ہونے پر تم کو بتا دے گا، کہہ کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس نے جیپ کو بیرونی دروازے سے باہر نکلتے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر پلٹ گئی۔ وہ دیوار کے سہارے بے حس و حرکت پڑا تھا، لب باہم پیوست اور آنکھیں ساکت تھی۔ چہرے پر تکلیفیں تاثرات نمایاں ہو رہے تھے، سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ پلکیں جھپکاتے وہ کس قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریکی میں اپنے آس پاس زندگی کو کھوجنے لگا۔ موت کی سرگوشی میں، وحشت کے سناٹے میں اندھیرے تھے اور بے انتہا اندھیرے تھے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا تھا، فقط سانسوں کا زیر و بم تھا اور دل کی دھڑکن تھی جو زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ دماغ ماؤک، سوچ جامد، درد ساکت اذیت مجسمہ کر رہی تھی۔ وہ 14.5 سال کا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے بہت سی وحشت بھری راتیں کاٹی تھیں، اس وقت جب ہارون اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اس وقت بھی جب اسے ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہاں، ایسی خوف بھری وحشتناک راتیں کئی بار زندگی میں آئی تھیں، مگر تب وہ آنکھیں کھولتا تھا تو ہر ایک شے کو حیت ملتی تھی۔ چاند نظر آتا تھا، آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے گمان ہوا اس کی سماعت کام نہیں کر رہی، اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ متوحش ہو کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ لبوں کو جنبش دی تو آواز حلق سے نہ نکلی۔ نیم کھلی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہر زخم کی ایک ٹیز تھی، ہر درد کا ایک مصدر تھا۔ اسے ہارون شیرازی اور آرزو جہانگیر کا خیال آیا۔ اس کی ماں اس وقت کسی مشہور برانڈ کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ریمپ پر جلوہ افروز ہو رہی ہوگی، یا کسی مشہور بااثر فیشن میگزین کے لیے اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہوگا۔ وہ اس کی حالت سے قطعی بے خبر اس وقت کسی انٹرویو میں ہنستے مسکراتے اپنی کامیابیوں کے گن گا رہی ہوگی۔ اس کا باپ امریکہ میں شیرازی انٹرپرائزز کے کسی برانچ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوگا، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کچھ کاروباری شخصیات کے ساتھ اس کی ڈیل ہو رہی ہوگی۔
بے تحاشا پیسہ، کامیابی اور اپنی مضبوط پہچان اس کا مقصد ہو چکی تھی۔ اور جمیلہ داؤد اپنے بیٹے حماد کے ساتھ خوشیوں بھری ساعتوں میں مگن ہوگی۔ اس وقت اپنی زندگیوں میں مصروف اس کے خونی رشتوں میں سے کسی کو بھی اس کا خیال نہیں آ رہا ہوگا۔ انہیں تو اب تک وہ یاد بھی نہیں رہا ہوگا۔ ہر منظر خود سے بنتا تھا اور تاریک آنکھوں میں سما جاتا۔ ہر رشتے کی اپنی ایک کہانی تھی اور اس کہانی میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک غیر ضروری کردار، ایک اضافی بوجھ جسے وہ بہت پہلے ہی مار چکے تھے۔ نہ ہارون شیرازی کی زندگی رکی تھی، نہ آرزو جہانگیر نے پلٹ کر خبر لی تھی، وہ ان کے لیے تو زندہ تھا ہی نہیں، تو پھر انہیں خیال آتا بھی تو کس لیے، احساس ہوتا بھی تو کیوں، یاد آتی بھی تو کس وجہ سے۔ صرف 5 سال ہی تو گزارے تھے اس نے، صرف 5 سال ہی تو زندہ رہا تھا وہ ان کے لیے۔ سکون، خوشیوں بھرے پل، امید بھری باتیں، ہنسی اور مسکراہٹ بھرے لمحے مٹنے لگے، تاریکی اندر تک چھانے لگی۔ اسے جمیلہ داؤد یاد آئی، ڈاکٹر مصطفیٰ یاد آئے، ان بچوں کا خیال آیا جو اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، شور کرتے تھے، بہت زیادہ ہنستے تھے، بولتے تھے، مسکراتے تھے۔ اسے جنت سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا، پھر ہم پارک جائیں گے اور پہاڑوں پر بھی چڑھیں گے اور وہاں دور تک جائیں گے۔ اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑنے لگا، اس کے ساکت لبوں پر لرزہ طاری ہوا، وہ سسک پڑا، پھر رونے لگا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ اس نے وہ تمام منظر دیکھے، تمام رنگ اور پھول، سبزہ اور ہریالی، اونچے پہاڑ اور ندیاں بھی دیکھے۔ اس نے تصور ہی تصور میں ہر وادی چھان لی اور پھول چن لیا۔ بہت سارا گھومے پھریں گے، مونی کاکا، میں اور ٹیپو، اور تم اور سلیم۔ ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایتیں لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لب ہلے، ہم سلیم کو لے کر نہیں جائیں گے، اس نے کہا اور کہتے ہوئے سر جھکا گیا۔ وہ 4 دنوں میں ایک بار بھی نہیں رویا تھا، اب رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا، آواز لرز کر دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کی طرف پلٹ رہی تھی۔ اسے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے جنت کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ وہ جب بھی خوش ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے تو خواب ٹوٹتا ہے، امید سوچتا ہے تو امید کاٹتی ہے۔ یقیناً یہ سزا تھی، بہت بڑی سزا تھی، ہنسنے کی، مسکرانے کی سزا تھی۔ اس کی ہمت، سکت اور حوصلہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ اعتماد جو گزشتہ 3 سالوں میں بحال ہوا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ بھروسہ، یقین، زندگی، مسکراہٹ، خوشیاں، وہ ہر ایک احساس سے معمرہ ہونے لگا۔ صرف غم تھے جو رہ گئے تھے، صرف دکھ تھے جو ٹھہر گئے۔ اسے ایک دم سے ہر شے سے، ہر ایک رشتے سے، ہر ایک یاد سے خوف آنے لگا، ہر اس آواز سے جو اس سناٹے میں اس کے آس پاس گونجنے لگی تھی، ہر وہ بات جو اب اسے یاد آنے لگی تھی۔ تم آرزو کے بیٹے ہو، تمہاری اوقات یہی تھی کہ تمہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا، اور اسے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کم عمر تھا، حساب کی مضبوطی بھی بس ایک حد تک تھی، اتنا مضبوط نہیں تھا کہ بہادری دکھا سکتا یا کوئی امید جگا سکتا۔ بار بار کچھ چہرے آنکھوں میں آ رہے تھے، چنگاڑ سی آواز تھی، موت کا پیغام تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی تھی، جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ اندھیرا اور موت اندھیرے سے ڈھل گئی تھی، کوٹری قبر ہو گئی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا، رگوں پہ میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے، وہ ایک دم سے متوحش ہو کر چیخا۔ وہ کافی دیر تک چیخا رہا، آواز راہداریوں سے ہو کر واپس پلٹ آئی۔ اسے کسے پکارنا چاہیے، کسی آواز دینی چاہیے، کسی کی منت کرنی چاہیے؟ کون تھا جو اسے بچا سکتا تھا، یہاں سے زندہ سلامت نکال سکتا تھا؟ اسی اذیت میں اس کا دماغ ایک بار پھر غنودگی میں چلا گیا۔ فارس کا فون نمبر ہے؟ وہ صبح سویرے اسکول جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے یہ پوچھنے آئی تھی۔ مدت مسکرا کر رہ گئی، اسکول یونیفارم اور 2 پونیوں کے ساتھ، نکھرا سا چہرہ، بیگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، آنکھوں میں اشتیاق ٹھہرا تھا۔ نہیں، اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کی پونیوں کو درست کیا، ماتھے پر برابر کٹے بالوں کو ترتیب سے بکھیرا، قمیض کا اوپر والا بٹن نیچے والے بٹن میں پھنسا ہوا تھا۔ انداز سے ظاہر تھا جلد بازی میں تیار شیار ہو کر وہ یہاں آئی تھی تاکہ سلیم کی نظروں سے بھی بچ سکے اور وین بھی نہ چھوٹے۔ اس کے سپاہی دوست بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ ٹیپو نے اسکول سے چھٹی کی تھی، اس کے چچا دوسرے شہر سے آئے تھے، کاکا بیمار تھا، اور ایسا بیمار تھا کہ فریش سا ہنستا مسکراتا بھاگم بھاگ اس کے کہنے پر چلا آیا۔ مونی البتہ اسکول کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، جنت کی مدد کر کے اس نے پھر اپنے اسکول جانا تھا۔ پھر آپ اس سے بات کیسے کرتی ہیں؟ مدت کچھ کہتے کہتے چپ ہوگی۔ میرے بابا کہتے ہیں ویکینڈ پر اس سے ملنے جائیں گے، اتنے سارے دن بعد ویکینڈ آئے گا۔ مدت کو احساس ہوا وہ بچی فارس کو مس کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ پہلے دن وہ دوپہر میں اپنا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد یہ کنفرم کرنے آئی تھی آیا وہ واقعی جا چکا ہے یا نہیں۔ اسے جانے کیوں یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں کہیں چھپا ہوا ہے اور اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مدت نے فارس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دکھایا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہوگا۔
وہ شیرازی مینشن کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ گو کے ملازمین کو وہاں بلا ضرورت جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی بغیر اجازت کوئی صدر دروازہ عبور کر سکتا تھا، مگر چونکہ وہ سرونٹس کی ہیڈ مدحت آغا تھی، اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے کر گئی، گھما پھرا کر پورا گھر دکھایا کہ تمہارا دوست فارس یہاں بھی نہیں ہے۔ اسے مدحت پر یقین نہیں تھا، آوازیں دے کر اسے بلاتے ہوئے اپنی تسلی کرتی رہی، مجھے پتہ ہے تم یہیں ہو، باہر آؤ۔ مگر وہ باہر نہیں آیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ تیسرے دن وہ اس کا حال احوال پوچھنے آئی تھی اور مدحت گمسم اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے کیا بات تھی اس بچی کا فارس کے لیے ایسا رویہ، ایسی فکر، ایسا انتظار اسے دکھی کر گیا۔ اور آج وہ اسے فون نمبر مانگنے آئی تھی۔ فارس ہاسٹل میں رہتا ہے، روزمرہ کی بنیاد پر اسے کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ باتیں ننھی جنت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔